وتضعیف اجرہ ومثوبتہ، اور فرمایا خود جو حضور پر صلات پڑھتا ہے اللہ، اس کا مطلب ہے حضور کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کی شان بلند کرتا رہتا ہے۔ اور ہمیں جو حکم دیا کہ تم بھی صلات پڑھو، فرمایا اس کا معنی ہے کہ ہم یہ عرض کریں مولا حضور کی شان اور بلند کر، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے جب اس کو کہتے ہیں اور بلند کر، وہ تو پہلے ہی بلند کر رہا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں اور بلند کر تو وہ اپنے شوق سے بھی کرتا ہے، پھر ہماری دعا سے بھی کرتا ہے، اور جب سے ہے بلند کر رہا ہے، جب تک نظام ہے بلند کرتا رہے گا۔ اور سوال تو یہ ہے کہ جب حضور کی تخلیق ہوئی تھی تو تب بھی بلند ترین درجے پر ہوئی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کو اس نے تخلیق کیا، اس وقت بھی اس درجے اور مرتبے پر تخلیق کیا کہ اس سے بلند کوئی رتبہ اور درجہ تھا ہی نہیں، کہ حضور کی تخلیق بھی سب سے اونچی عظمت کے درجے پر ہوئی کہ اس سے اونچی تو رتبہ ہی کوئی نہ تھا۔ تو جس نبی کی تخلیق بھی عظمت اور بلندی کے کمال پر ہوئی، اور تخلیق کے بعد تب سے حضور کی عظمت کو بلند کرتا جا رہا ہے اور بلند کرتا رہے گا۔ اب معلوم نہیں نبی کہاں تھے اور کہاں تک جا پہنچے۔ معلوم نہیں کہ حضور کی شان کیا تھی، اور بولیے کہاں تک جا پہنچی۔ اس نے پیدا ہی سب سے بلندی پر کیا تھا، اور تب سے یصلون علی النبی بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے، اور وہ کرتا رہے گا۔ تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس نے نبی کو کتنا بلند کر دیا ہوگا۔ تو گویا آقا علیہ السلام کی شان کے لیے مبالغہ نام کی کوئی شے رہی ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ تو اس کا ایک معنی ہے، میں نے کہا الثناء والتعظیم عند الملائکہ من اللہ تبارک و تعالی، یہ پہلا معنی سمجھ گئے۔ اب اس پر میں نے آپ کو جو ریفرنسز دے دیے، یہ حضرت ابو العالیہ کے بھی، حضرت ربیع بن انس کے بھی، حضرت ضحاک کے بھی، اور امام لغت امام مبرد کے بھی، ابن العرابی بھی، اور امام ماوردی بھی، اور فخر الدین رازی بھی، اور امام تفسیر امام آمدی بھی، علامہ زمخشری بھی، اور تمام ائمہ تفسیر۔ آپ جس کو اٹھائیں میرے بیان کردہ معنی پر کسی ایک کتاب میں بھی انکار نہیں ملے گا، اختلاف نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، اب ایک دوسرا معنی، اب دوسرے معنی کی طرف آ رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ الصلاۃ کا ایک معنی التزکیہ بھی ہے۔ بولیے کیا؟ تزکیہ، یعنی کسی کی صفائی دینا۔ کیا؟ صفائی دینا، اور یہ کہنا کہ اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں۔ عربی میں یہ جو گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، وٹنس ہوتا ہے، جب فار ایویڈنس یا وٹنس آتے ہیں تو عربی زبان میں ایک تزکیۃ الشہود کہتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ یہ گواہ کیسا ہے، از ہی ریلائبل وٹنس اور ناٹ؟ تو ایک ایویڈنس لی جاتی ہے، وٹنس اپون وٹنس لی جاتی ہے، جسٹ ٹو اسٹیبلش ہز ریلائبلٹی، just to establish his reliability, his honesty, his truthfulness, to remove all kinds of doubts on in his witness کہ یہ سچا ہے۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، گواہوں کا تزکیہ کرنا، صفائی دینا۔ اب الصلاۃ، اللہ رب العزت کا صلاۃ علی النبی کا دوسرا معنی ہے کہ وہ جانتا تھا، جانتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب میں نقص نکالیں گے، میرے محبوب میں کوئی کمی نکالیں گے معاذ اللہ، میرے محبوب کی شان میں کوئی کجی دیکھیں گے معاذ اللہ، کمزوری بتائیں گے۔
تو اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس نے کہا کہ لوگوں تم میرے محبوب کی کیا کمی کمزوری، یہ چیز ہے یہ نہیں ہے، یہاں کم ہیں یہاں زیادہ ہیں، کیا کمزوریاں نکالو گے؟ جب سے میں ہوں میں محبوب کا خود تزکیہ، جیسے تزکیہ تو شہود، میں اس کے ہر کمی اور کجی سے پاک ہونے پر قسم کھا رہا ہوں۔ گو میں اپنے محبوب کی تنزیح کرتا ہوں، اپنے محبوب کی تقدیس کرتا ہوں، اپنے محبوب کا تزکیہ کرتا ہوں، ہر عیب اور نقص سے اس کا دفاع کرتا ہوں، اور یہ اعلان کرتا ہوں قسم کھا کر خود رب ہو کر کہ میرے محبوب میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ہر وقت حضور کی ذات اقدس کی تقدیس کرتے رہنا، اس کا یہ ہے الصلاۃ علی النبی کا معنی۔ اس کے بعد کوئی حضور میں نقص نکالے تو اس نے تو اللہ کو چیلنج کر دیا نا، اس نے کس کو چیلنج کر دیا؟ معاذ اللہ کو چیلنج کر دیا۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے۔ اب اس کے بعد اس کا ایک اور معنی ہے تیسرا، جس کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشفا میں بیان کیا اور امام ابو بکر القشیری کی روایت سے بیان کیا، اور فرمایا الصلاۃ صلاۃ اللہ علی النبی معناہ تشریف لہ و زیادت و تکرمت، اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنے کا معنی حضور کا جو شرف اور قدر و منزلت اور حضور کا جو مقام ہے، حضور کے مقام کو بلند کرتا رہنا اور حضور کی بزرگی میں ہر لمحہ اضافہ کرتے رہنا، یہ ہے اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا۔ اور فرمایا یہ کسی اور پر جب صلاۃ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یہ معنی صرف تاجدار کائنات کے لیے خاص ہے، باقیوں کا معنی اور ہوتا ہے، باقیوں پر صلاۃ پڑھے وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، جب مومنین پر صلاۃ پڑھے تو اس کا مطلب ہے مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر رحمت کرتا ہے، مومنوں پر برکت کرتا ہے، مومنوں پر فضل کرتا ہے، مومنوں پر انعام اور احسان کرتا ہے، عنایات کرتا ہے۔ اوروں پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے رحمت دینا، اور مصطفیٰ پر صلاۃ پڑھنے کا مطلب ہے آپ کے شرف، قدر و منزلت اور مقام و عظمت کو بلند کرتے رہنا اور فرشتوں کے سامنے حضور کے گن گاتے رہنا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کے صلاۃ کے دو معنی ہوئے۔ اب آئیے اس کے بعد لغوی معنی، یہ تو وہ معنی تھے جو ائمہ تفسیر نے بیان کیے تو میں نے اختصاراً تذکرہ کر دیا، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر افسوس کی بات یہ کہ امت میں جس معنی پر اختلاف نہیں اس پر بھی اختلاف آج کر دیا گیا۔ اب اس معنی کا بیان شروع کرتا ہوں جس پر زندگی میں نے محنت کی، جس معنی کو اخذ کرنے میں محنت کی، وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں گا، فیصلہ آپ کریں گے۔ اگر وہ معنی اخذ کیا، وہ معنی ان معانی کے ساتھ شامل ہے۔ جو معانی میں نے اب تک بیان کیے کہ اللہ کا حضور پر صلاۃ پڑھنا، اس کا معنی کیا ہے، تابعین سے لے کر تبع تابعین اور امام بخاری سے لے کر ائمہ تفسیر تک 12، 13، 1400 سال کی پوری تاریخ، وہ معنی اپنی جگہ قائم، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں جو معنی آگے اضافتاً بیان کر رہا ہوں، میں نے بھی اخذ انہی کتب سے کیا ہے، وہ جو میں نے آپ کو 20 کتابوں کے نام لکھوائے، وہ اس لیے شروع میں بولے تھے جو میں نے سند کے طور پہ بولے، دہرا رہا ہوں اب، چونکہ اب میں اس معنی کی طرف آ رہا ہوں جس پر زندگی بھر میں نے محنت کی اور اخذ کیا، نکالا، اور زور اس لیے دے رہا ہوں کہ چونکہ ایک نئی بات آئے گی تو بعض لوگ یہ نہ کہہ دے کہ یہ نیا معنی کہاں سے نکال دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.